أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان الله. محمد حسین صاحب اچانک ایک ویڈیو بنائے، مباہلہ ہوا تھا 2012 میں، اور اس کے بعد تقریباً خاموش ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کو جوش آیا اور بنائے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ محمد شیخ سب سے پہلے مطلب یہ انہوں نے کہا کہ محمد شیخ سے میرا بہت آنا جانا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، میری اس سے ملاقات تو ہوئی تھی کچھ 35 سال یا اس سے اوپر یا نیچے تھا، لیکن اس لمبے عرصے 35 سال میں مشکل سے میرے خیال سے 3 دفعہ ملا ہوں، اور 3 دفعہ ان کے پروگرام میں شرکت کیا. ہو سکتا ہے 4-5 بھی ہو سکتا ہے پروگرام، لیکن شرکت کیا تھا، گیا تھا ایز این آڈینس گیا تھا. اور بلکہ میں نے ان کے پروگرام میں اعتراض بھی کیا تھا. اور ابھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا تھا کہ بنی اسرائیل جو بولتے تھے، اسرائیل ایک خاص شخص کا نام تھا جن کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. اور یہ میں نے مضمون لکھا، اور اس مضمون کا ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا. بڑا مدلل مضمون تھا ماشاءاللہ. تو میرے کو محمد شیخ صاحب سے ملوا دینا، حالانکہ وہ تو بائبل کو مانتے نہیں ہیں، اور میں تو بائبل اور قرآن کو مشترکہ موجزہ مضمون ہے میرا، جو بہت مشہور مضمون ہے، اور جس کا یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں بھی ہوا ہے پروگرام اس کا. ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے ایک اپنا امام بارگاہ میں مسجد تھا ان کا، وہاں پر ہی ہوا. تو اس قسم سے یہ مضمون بہت مشہور ہو گیا ہے، اور اللہ کے شکر سے اس کو کرسچن بھی بمبارڈ بولتے ہیں. اور مگر آج جو موضوع لے کے آپ کے پاس پیش بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ 2012 میں جو مباہلہ ہوا تھا، اس کے رزلٹ میں محمد حسین میمن صاحب بول رہے ہیں کہ امام مسلم کے حدیث پر مباہلہ ہوا تھا، اور میں ابھی تک الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی زندہ ہوں اور صحت کے ساتھ ہوں. تو بھائی میرا عرض یہ ہے کہ جس دن مباہلہ ہوا تھا، مباہلے کے میدان میں تو آپ نے مجھے بولا تھا آپ صرف آمین کہیں گے، کچھ بھی نہیں بولیں گے. یہ تو آپ کی شرط تھی. میں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ چلو صرف کھڑے ہو کے آمین آمین بولوں گا. لیکن آپ نے اپنے اسپیچ میں جو بولا تھا وہ یہ تھا، اللہ اگر میرا موقف باطل ہے تو مجھے زمین میں گاڑ دے، اگر اللہ اس شخص کا موقف باطل یعنی ریاستدار کا، تو اس پر قہر نازل اتار دے، اور اگر جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے. تو بھائی آپ کا تو یہ دعا تھا، لعنت کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پر کوئی لعنت نہیں آیا، آپ کا دعا قبول نہیں ہوا. لیکن میں نے جو دعا کیا تھا وہ 100% قبول ہوا. میں گھر پہ اسی وقت 1-8 گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو بنایا، اور اسی دن آپ کی ویڈیو کے ساتھ میں نے پوسٹ کیا. اور اس ویڈیو میں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میری یہ کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرے کو لمبا سزا ہو یا اس کو سزا ہو. اس مباہلہ کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ حق کا پتہ چلے کہ حق بات کیا ہے، کہ وہ حدیث صحیح ہے یا وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس بات کو پتہ کرنے کے لیے مباہلہ کر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے، اس زمانے میں یوسف رضا جیلانی کے اوپر بھی سزا ہوا تھا 30 سیکنڈ کا کورٹ میں. میں نے بولا کہ اب تو انسانوں میں بھی 30 سیکنڈ میں سزا دیتا ہے، تو آپ تو غفور رحیم. اور پھر میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ آپ بھی 30 سیکنڈ کے جیسا کوئی ایسا معاملہ فرما دیجئے، کیونکہ پتہ کرنا یہ ہے کہ باطل اور حق کا پتہ کیا ہے. تو اب یہ دعا کیسے قبول ہوا میرا؟ یہ ایسے قبول ہوا
کہ مبالغے کے میدان میں آپ اگر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو میرے خیال سے پاکٹ میں میرے ایک کتابچہ رکھا ہوا ہے. یہ وہی کتابچہ ہے شاید وہ جو بانٹے تھے محمد حسین صاحب, اور اسی کتابچے کے اندر میں یہ لکھا ہوا تھا. محمد حسین صاحب نے لکھا. اچھا پہلے میں حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. حدیث یہ تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ ردی کھجور تھا 4 عدد سمجھیے کوانٹٹی, اور وہ کسی کو دیے اور اس سے 2 عدد کوانٹٹی اچھا کھجور لے لیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برنی کھجور کھانے کو دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے, تو کہا کہ میرے پاس 4 ردی کوانٹٹی تھا, میں نے 2 اچھا کوانٹٹی لے لیا آپ کے کھانے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین سود ہے. میرے کو عجیب سی بات لگی کیونکہ قرآن میں تو بلا کلیئر ہے کہ ادھار دینے کے اوپر سود ہوتا ہے, تو یہ بغیر ادھار کا سود تو کبھی بھی نہیں سنا تھا انسانی تاریخ میں. یہ اچانک بغیر ادھار کا سود کیسے آ گیا, کیونکہ نہ تورات میں اس قسم کے سود کا ذکر ہے, نہ کسی اور کتاب میں ہے, نہ کسی اور نبی نے کہا کہ بھئی یہ بغیر ادھار کا بھی سود ہوتا ہے. تو میں نے بولا یہ سود تو حرام کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, لیکن یہ نہیں بولا ہے کہ نئے قسم کا سود بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے پھر تھوڑا اور اللہ کے فضل سے پوائنٹ مل گیا کہ جدھر یہ خضر بلال رضی اللہ عنہ کا کھجور کا حدیث ہے اس کے 2-3 صفحہ بعد ہی ہے لکھا ہوا ہے کہ سود ادھار میں ہے. دوسرا حدیث ہے سود ادھار میں, اور تیسرا حدیث ہے کہ نقد النقد میں کوئی سود نہیں ہے. تو میں نے بولا جب نقد النقد میں کوئی سود نہیں ہے تو کھجور کا سودا تو نقد النقد تھا, کھجور کا سودا نقد النقد تھا تو ادھار نہیں تھا, تو سود تو ادھار میں ہوتا ہے, تو ادھار بھی نہیں تھا نقد النقد تھا, تو کسی قسم سے اس کو سود نہیں بول سکتے. تو اگر وہ حدیث صحیح ہے تو پھر یہ حدیث کہ ادھار میں سود ہوتا اور نقد النقد میں نہیں ہوتا یہ ضعیف ہوگا, اور اگر یہ 3 حدیث صحیح ہے کہ ادھار میں ہے اور نقد النقد میں نہیں ہے تو کھجور کا حدیث ضعیف ہوگا. تو میں اس موضوع پر محمد حسین صاحب کے ساتھ میں کافی فون پہ گفتگو ہوئی. اس زمانے میں دوستی تھا, ابھی بھی کوئی جھگڑا نہیں, میں تو علمی جھگڑا کرتا ہوں, وہ تو بندوق لے کے بیٹھے تھے مبالغے کے میدان میں. میں بولا کہ اتنا گرمی میں آئے, جون کا مہینہ ہے, ذرا سا کچھ بوتل پلاؤ, تو وہ جوس ووس لا کے دیا, تو اس کے بعد معاملہ کافی سکون کا ہو گیا تھا. وہ بندوق والے بھی ایسا لڑ بیٹھے تھے لگتا پتہ نہیں کشمیر کے بارڈر پہ انڈیا اور پاکستانی فوج بیٹھ کے. تو میں تو ٹھنڈا مانگا, اس کے بعد معاملہ کافی ان لوگ کے طرف دیکھا سکون والا ہو گیا. ہم لوگ تو پہلے ہی سے سکون میں تھے کیونکہ اس مباحثے میں تو فیملی کی شرکت بھی تھی, بچوں کی شرکت بھی تھی, تو مار پیٹ کا تو تصور ویسے ہی نہیں ہوتا بڑوں میں, پھر بچوں کے فیملی کے ساتھ جانے کا تصور نہیں ہوتا. تو بہرحال اس پوائنٹ پہ مبالغہ ہوا, لیکن میں نے مبالغے کے وقت اپنا ویڈیو بنا کے اس کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شیئر کیا, پورا نیٹ میں ڈالا. میں نے یہ اللہ سے دعا کیا کہ کوئی چھوٹا سا پوائنٹ لا دیجئے جس سے سزا وزا کا چکر نہیں ہو, جیسے 30 سیکنڈ کا جیلانی کو سزا ملا تھا ویسے ہی اپنا بھی کچھ معاملہ کر دیجئے. تو ہوا یہ کہ وہ ایک کتاب بانٹا تھا اور اس کتاب میں بتایا تھا کہ کھجور کے لین دین میں کمی بیشی تھا, زیادہ دیے اور کم لیے. اس لیے شعیب علیہ السلام کے دور میں ان کے جو لوگ تھے وہ وزن میں تول میں کمی بیشی کرتے, کم کر دیتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو, خریدار کو دھوکہ دیتے تھے. 1 کلو مانگتا تھا تو اس سے کم وزن دیتے تھے, 2 کلو مانگتا تھا تو 1.5 کلو 2.25 کلو دے دیتے ہوں گے. اس قسم کا وزن میں چوری کرتے تھے. تو یہ چوری کی وجہ سے ان پر لعنت آیا تھا, اللہ کا سزا آیا تھا. تو بولتے اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے لین دین کو بھی عین سود قرار دے دیا اور حرام قرار دے دیا. تو میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو دھوکہ دیتے تھے, 2 کلو بیچتے تھے لیکن 2.25 کلو وزن کرتے تھے. لیکن یہ جو کھجور کا لین دین ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا. وہ تو بولے 4 ہے تم 2 دو, تو یہ 4 بول کے دیے 2 بول کے لیے, اس میں کوئی وزن کا دھوکہ نہیں تھا. تو اس مثال سے اس کو ملانا یہ بیوقوفانہ بات ہے.
اور میں نے ایک چھوٹا سا ان سے عرض کیا تھا کہ 5 بڑے اداروں کا نام لیا تھا اہل حدیث کا، اور کہا تھا کہ کہیں سے بھی یہ لکھا کے لے آؤ کہ تم نے جو مثال دیا ہے یہ بیوقوفانہ نہیں ہے، تو میں تمہیں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ آج بھی وہ چیلنج موجود ہے، ہر سال میں اس کو رینیول کرتے رہتا ہوں، سالگرہ بناتا ہوں۔ تو یہ پوائنٹ تھا۔ تو اس لحاظ سے 6 سال ہو گیا، آج تک محمد حسین صاحب کہیں سے لکھا کے نہیں لا سکے کہ وہ بیوقوفانہ مثال نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ میں نے جو دعا کیا تھا کہ 30 سیکنڈ کا سزا ہو جائے، تو وہ 30 سیکنڈ والا سزا تو مل گیا، لیکن اس سزا کا 30 سیکنڈ کا سزا جو ہے اسی کو احساس ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو۔ اگر ضمیر زندہ ہو تو وہ اس کو بہت بڑا بے عزتی سمجھے گا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سک رہا ہوں، یہ تو بہت معمولی سا سوال ہے کہ خالی بیوقوفانہ بات نہیں ہے، یہ لکھ کے لیا ہے تو 5 لاکھ روپیہ بھی ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر وہ خاموش ہے 6 سال سے اور ابھی اچانک نئے نئے پوائنٹ لائے ہیں، ان سب کا میں جواب دوں گا۔ اور جو بریکٹ کا ذکر کیا اس کا جواب بھی دیا، جواب تو دیا ہوا وہ بریکٹ۔ اول تو بریکٹ میں جو لکھتا ہے وہ تو خود بول رہا ہے کہ یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ میں اپنا طرف سے لکھ رہا ہوں، بلکہ بریکٹ کا تو ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں بہت مزے مزے کے نکات ہوں گے۔ آج کا موضوع بس یہی ہے کہ میرا دعا تو قبول ہو گیا، ان کا دعا قبول نہیں ہوا، میرے اوپر کوئی لعنت نہیں برسا، کچھ نہیں برسا، بلکہ محمد حسین صاحب خود بول رہے ہیں کہ تمہارے گمراہ خیالات کا بہت تیزی سے لوگ، پتہ نہیں کیا تیزی کا لفظ بولے یا نہیں بولے، بہت یعنی اچھا خاصا کثرت سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو بے شک آپ کرتے رہے، میں تو صحت مند بھی ہوں۔ آپ مرزا طاہر کو تو بول دیا بڈھا تھا، بچہ بھی مبالغہ کرتا تو جیتا، تو آپ اپنے آپ کو میرے سے بھی تو کمپیئر کریے۔ آپ اگر 35-40 سال کے ہوئے ہیں پتہ نہیں، میں 76 سال کا ہوں، ابھی بھی آپ کا ڈبل ہوں، اور مبالغے کے وقت تو تھا ہی ڈبل، ابھی تک میرے خیال سے ڈبل ہوں آپ کا۔ اور میرے خیال سے میرے کو نہ کوئی سر میں درد ہوتا ہے، نہ پیر میں درد ہوتا ہے، نہ ہاتھ میں درد ہوتا ہے، نہ کوئی دل کا درد ہوا ہے ابھی تک۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کسی قسم کا تکلیف نہیں ہے، نہ جسمانی تکلیف ہے، نہ کوئی روحانی تکلیف ہے، نہ کسی اور قسم کا تکلیف۔ اور بے شمار لوگ میرے پوائنٹس کو تسلیم کرتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں اور مدلل ہوتا ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کو سنا دوں، آپ جو خالی صغیر 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 اور ہوتے نا کیا کیا میرے بارے میں بولتے ہیں۔ صحیفہ اہل حدیث میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ انسان اشرف مخلوقات نہیں ہے، اس میں انہوں نے ایک ڈبہ لکھ دیا تھا، میرے سے اجازت لے کے لکھا تھا اور میں نے دیا تھا اجازت، مگر وہ ڈبہ میں یہ لکھا تھا کہ بھئی وہ اس قسم کے بحث سے کیا فائدہ۔ اچھا اس کے بعد پھر 4-5-6 سال بعد، پتہ نہیں کتنا سال بعد، انہوں نے خود قرآن درس میں صحیفہ اہل حدیث میں لکھا کہ انسان 1 نمبر مخلوق نہیں ہے۔ میرے پوائنٹ کو اس حساب سے انہوں نے صحیح تسلیم کیا۔ تو یہ صغیر بھلے ہو، لیکن صغیر بولنے والا کو سوچنا چاہیے کہ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو صغیر نہیں بولو۔ میں نے موبائل میں یہاں بھی بولا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کارندوں نے کچھ ایک لائن ڈکٹیٹ کیا تھا، وہ لائن بھی موبائل کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، تو یہ کوئی معمولی موبائلہ نہیں تھا۔ اور آپ اس کو تسلیم کریں یا نہیں کریں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو اور بھی سوچنا تھا بات کرنے کے پہلے۔ بہرحال اس کے ساتھ آج کا تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔